بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها by the sun and its brightness. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. سورج کی اور دھوپ کی قسم کھائی گئی ہے. اگر ہم دیکھیں سورج زمین سے 21 لاکھ گنا بڑا ہے اور اس میں ہر وقت دھماکے ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ 1 انچ بھی اپنے مدار سے نہیں ہلتا اور بغیر کسی سپورٹ کے خلا میں چلتا رہتا ہے. یعنی دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور مدار سے بھی نہیں ہلتا اور چلتا بھی رہتا ہے. تو یہ اللہ کا معجزہ یا میریکل ہے. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا and by the moon when it follows it. اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا and by the day when it displays it. اور دن کی جب اسے چمکا دے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا and by the night when it covers it. اور رات کی جب اسے چھپا لے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا and by the sky and he who constructed it. اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا and by the earth and he who spread it. اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانیوں یعنی سورج، چاند، دن اور رات کا تم مشاہدہ کر رہے ہو اور کوئی بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی ان کی موجودگی اور ضرورت کی تردید نہیں کر سکتا. ان آیات میں یہ تضاد بیان کرنا اور پھر قسم کھانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر جو غور و فکر کی صلاحیت رکھی ہے ہم اسے ایکٹیویٹ کریں، اور یہ آیات اس صلاحیت کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم سوچیں ایسا کیوں ہے اور غور و فکر کریں کہ اس تضاد کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. یہ تضاد اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. ان تضادات کے پیچھے ان کے خالق کی کارگری، سائنسی اصول اور فینومیناز کام کر رہے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا and the soul and him who made it perfect. اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا then he inspired it to understand what is right and wrong for it. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا he has succeeded who purifies it. اور جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا and he will indeed fail who corrupts it. اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. ہموار کرنے سے مراد اسے متناسب جسم عطا کیا، حواس خمسہ عطا کیے، اسے قوت حافظہ، قوت خیال و استدلال و استنباط، قوت عقل و فکر اور دوسری ذہنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا کیں جن کی بدولت وہ ایجادات اور خیر و شر میں تمیز کے قابل ہوا اور اس کی ساخت میں کوئی خامی نہیں رہنے دی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے یا برائی سے بچنا چاہے تو نہ بچ سکے. الہام کے معنی نگلنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا خیال کو غیر شعوری طور پر دل و دماغ میں اتارنے کو الہام کہتے ہیں. خالق نے نیکی اور بدی کے رجحانات اس کے اندر الہام کر دیے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. جب کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو ضمیر ملامت کرتا ہے، اور جب نیک کام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. یہ فطری الہام ہر مخلوق پر اس کی حیثیت کے لحاظ سے کیا ہے. مثلا مچھلی کے بچے کا پیدا ہوتے ہی تیرنا، پرندے کا اڑنا، بے کا اتنا کمپلیکیٹڈ گھونسلہ بنانا اور انسانی بچے کا دودھ پینا، ورنہ سارے انسان مل کر بھی اسے نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ کوئی لینگویج نہیں سمجھتا. اور فطری الہام کے بعد بھی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا.
کہ وہ شیاطین کا آسانی سے لقمہ بن جائے۔ انسان پر الہام، کشف اور رویات صادقہ ہوتے ہیں اور یہ برحق ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر جو الہام ہوتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اب ہم اس قدر جہالت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ الہام اور کشف کا انکار کر دیتے ہیں۔ بٹ دیز آر ٹرو، یعنی یہ برحق ہیں۔ الہامی طور پر نیکی اور برائی کے رجحانات، الہام کرنے کے بعد ان کا فرق بھی سمجھا دیا کہ فجور بری چیز ہے اور تقوی اچھی چیز۔ تزکیہ کا مطلب پاک کرنا اور ابھارنا ہے، اور پھر جو شخص اللہ سے ڈرا اور اس نے اپنے اندر سے برائیوں کو نکال باہر کیا، اچھائیوں کو ابھارا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ مگر جس شخص نے برائیوں کو اپنے اندر سے نہ نکالا اور فجور تقوی پر غالب آ گیا، گویا جیسے لاش قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد چھپ جاتی ہے، تو وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کو فجور سے پاک کرنے کا نتیجہ فلاح اور کامیابی ہے، اور اس کو فجور میں دبانے کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ کذبت ثمود بطغواها، تمود denied their prophet by reason of their transgression، سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، when the most unfortunate of them broke forth with، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، so Allah's messenger said to them, leave alone Allah's she camel and give her to drink، تو خدا کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور پانی پینے سے مت روکنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، but they called him a liar and slaughtered her، therefore their Lord crushed them for their sin and leveled them with the ground۔ مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، and he fears not its consequence، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اور اس سلسلے میں قوم سمود کی مثال دی جا رہی ہے۔ چونکہ اس قوم کے کھنڈرات مکہ سے قریبی فاصلے پر تھے اور اہل مکہ میں ان کی تباہی کا چرچا عام تھا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سرکشی تھی۔ وہ برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور تقوی کو قبول کرنا گوارا نہ تھا، جس کی دعوت حضرت صالح علیہ السلام دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو معجزہ پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے معجزے کے طور پر پیش کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور۔ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ کچھ مدت تو یہ ڈرتے رہے، پھر انہوں نے سب سے سرکش سردار کو پکارا اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے تھے لے آؤ۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ 3 دن تم اپنے گھروں میں مزے کر لو، پھر عذاب آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے عذاب نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ یہی بات اہل مکہ سے کہی جا رہی ہے کہ تم بھی سرکش ہو رہے ہو، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو تم بھی اس انجام سے دوچار ہو کر رہو گے۔ اور اللہ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں کہ کوئی تمہارے لیے اللہ سے ٹکر لے سکتا ہے۔ اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی قوم پر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ وہ سب سے بالا تر ہے اور اس کو کوئی اندیشہ نہیں
کہ تمہاری حامی کوئی طاقت اس سے بدلہ لینے آئے گی.